اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، جمعے کے دن ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ایسی کر سکیں جس سے آپ کچھ سیکھ سکیں، جس سے میں کچھ سیکھ سکوں، جس سے ہم اپنی زندگی میں کوئی اچھا وقت لا سکیں، کوئی اچھی چیز لا سکیں جس کو ہم اپنا سکیں، جس سے ہم اپنے شب و روز کو روشن کر سکیں۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے نذرانے ضرور پیش کیجیے گا، کیونکہ میری اور آپ کی زندگی کی ہر خوشی صرف اور صرف سرکار علیہ السلام کی دعاؤں کا ہی صدقہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کے پردہ فرمانے تک، ان کے بچپن سے لے کر ان کی جوانی تک، ان کی عبادات، ان کا بنائے ہوا معاشرہ، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا رہن سہن ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور اللہ رب العزت سورہ احزاب میں فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، تو ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سرکار علیہ السلام کی زندگی کو اپنا لیں۔ آج ہم کتنی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ ابھی کچھ پچھلے دنوں میں نے کچھ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جس میں ہم نے یہی ذکر کیا تھا کہ ہیومینٹی مر رہی ہے، سیوک سینس ہمارے پاس نہیں ہے، خیال ہم کسی کا نہیں رکھتے، شکایتیں بہت کرتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، فرائض بھول جاتے ہیں۔ تو کیا مجھ کو اور آپ کو واقعی اس بات کا علم ہے کہ میرے اور آپ کے کیا فرائض ہیں ٹورڈز دس کنٹری، ٹورڈز our relatives, towards the people of Pakistan, those who are not my or yours relatives؟ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے نا کہ حق کی بات اسی وقت کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں جب ہم فرض کو پورا کرتے ہیں۔ اور فرض کو پورا کیسے کیا جائے، کیونکہ فرض کو پورا کرنا آسان بات نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بھی سرکار علیہ السلام نے ایک بہترین چیز ہم کو سکھا دی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے فرائض جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے ہیں دوسرے کی طرف اس کو پورا کریں اور پھر اپنے حق کی بات کریں، تو اس کے لیے سرکار علیہ السلام نے ہمیں بہت ہی ایک خوبصورت اور شاندار بات سکھا دی۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اخلاص اپنا لو، اور آپ نے فرمایا حدیث شریف کی روشنی میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ دین اخلاص کا نام ہے۔ مطلب یہ جو پورا ہمارا دین ہے، جو مذہب ہے جس کے ہم فالوور ہیں، الحمدللہ وی آل آر مسلمز اینڈ وی آر دی فالوورز آف اسلام، تو دین نام کیا ہے؟ اخلاص کا ہے۔ تو بینگ اے مسلم ہم کو اخلاص کو اپنانا ہے۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کیا ہے اور دین اخلاص کا نام کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اخلاص اللہ کے لیے مینز یور لو، یور پیورٹی ٹورڈز اللہ۔ سب سے پہلے آپ کی سچائی، آپ کا پیار، آپ کی ساری پاکیزگی، آپ کی ہر نیت کا صاف ہونا کس طرف ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف ہے، کہ آپ کی عبادتوں میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی منافقت نہ ہو۔ جب آپ سجدہ کریں تو آپ کے دل میں صرف یہ خواہش ہو کہ میرا رب مجھے دیکھے، یہ نہ ہو کہ میرے اڑوس پڑوس کے لوگ یہ جانیں کہ میں کتنا بڑا عبادت گزار ہوں۔ یہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے، جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اخلاص میرے لیے، یعنی کہ سرکار علیہ السلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا میں نے آپ کو بتایا کہ میری اور آپ کی زندگی کی ہر خوشی سرکار علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اخلاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ سرکار علیہ السلام سے سچے دل کے ساتھ، تمام پاکیزگی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ محبت کیجئے، بلکہ ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے، تاکہ قیامت کے دن جب سرکار علیہ السلام ہم جیسے خطا کاروں کی شفاعت کرائیں تو اس قابل تو ہوں کہ سر تو نہیں اٹھا سکیں گے، لیکن ایک نظر اٹھا کے محبوب خدا اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس تو دیکھ سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن شرم سے ہماری نظر ہی نہ اٹھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اخلاص اماموں کے لیے، کہ جو تمہیں گائیڈ کرنے والے لوگ ہیں
ان کے ساتھ تمہیں کتنا سچا، کتنا وفادار ہونا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اخلاص عام شخص کے لیے، یعنی کہ جو میں ہوں، جو آپ ہیں، جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، جو ہمارے والدین ہیں اور جن کے والدین اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، تو ان سے اخلاص کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں ہر سجدے میں، جب نماز ختم کر لیں تو ہر سجدے میں دعائے مغفرت کر کے یاد کر لیں، اور جن کے والدین موجود ہیں وہ ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں، ان کی طرف نظر بھر کے دیکھیں، اور جیسے کہ قرآن میں ہے کہ انہیں اف تک نہ کہیں۔ اور پھر بھائی بہن، بھائی بہن کے بعد اور رشتہ دار، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، اپنے رشتوں میں اخلاص لائیے، اولاد کے لیے، اور پھر گھر سے نکل کے پڑوسیوں کے لیے۔ اس مملکت خداداد پاکستان میں جتنے لوگ ہیں، بحیثیت اسلام کے ہم سب ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں، خیر خواہ ہیں۔ تو ایک عام شخص کے لیے بھی آپ کے اخلاص کا درجہ کیا ہونا چاہیے، اور یقین مانیں اگر اس حدیث پہ جو سرکار علیہ السلام ہم کو سکھا گئے، میں نے اور آپ نے عمل کر لیا، اور اخلاص اللہ کے لیے، اخلاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اخلاص اماموں کے لیے، اور اخلاص عام لوگوں کے لیے اپنا لیا، تو پھر میرے اور آپ کے اوپر جو فرائض ہیں اس میں ہم کوتاہی کر ہی نہیں سکیں گے۔ پھر ہم بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے تمام فرائض کو ادا کریں گے، اور یقین مانیں جس دن ہم نے فرائض ادا کرنے شروع کر دیے، ہم کو ہمارے حقوق اس دن ہم کو ہمارے حقوق خود بخود مل جائیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنے فرائض کے بارے میں نہیں سوچا اور صرف ایک ہی نعرہ لگاتے رہے کہ میرا حق مجھے دو، وہ بڑا ایک مشہور جملہ ہے نا کہ ساڈا حق اتھے رکھ، لیکن ساڈا حق اتھے رکھ اسی وقت تو ممکن ہے کہ جب آپ نے وہ فرض پورا کر دیا، تبھی تو یہ معاشرہ ایسا قائم ہوگا کہ آپ کو آپ کے حقوق ملنا شروع ہوں گے۔ اس بارے میں سوچئے، چاہے آپ جس پوزیشن پہ ہوں، جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہوں، جو شعبہ ہو، whether you are a politician, you are economist, you are related with judiciary, you are related with armed forces, if you are a teacher، معلم جو پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، جس نے نسلوں کو سنوارنا ہوتا ہے، تو اللہ کے واسطے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اخلاص کو اپنی زندگیوں میں شامل کیجئے، تاکہ ان جگہوں پہ بیٹھ کے جو کام بھی آپ کریں وہ سچائی کے ساتھ کریں، پیورٹی کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ کریں، اور یہ سوچیں کہ مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، میں اس کو پورا کر لوں۔ اور اگر ہم نے یہ کر لیا تو یقیناً نہ صرف یہ کہ ہم ایک بہت اچھے مسلمان بن جائیں گے، بلکہ سرکار علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہترین امتی بھی کہلائیں گے۔ اور امت مسلمہ کو درپیش جتنی پریشانیاں نظر آتی ہیں، اور اس مملکت خداداد میں، پاکستان میں جتنی پریشانیاں نظر آتی ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں مجھ کو اور آپ کو اخلاص کو اپنانے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور جو ہمارے فرائض ہیں ان کو پورا کرنے والا بنائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ارم ضیاء کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔